مرشد اردو پروفیسر احمد رضا سے خوش آمدید۔ جی ٹھیک ہے، اوکے۔ ڈاکٹر نجم الاسلام 1 جولائی 1933 13 فروری 2001۔ مختصر حالات زندگی۔ ڈاکٹر نجم الاسلام محقق، نقاد، ماہر لسانیات، مترجم، شاعر اور مدیر تھے۔ جن کو آواز نہیں آ رہی انہوں نے اپنا جو جب جوائن کیا ہے تو اس کے ساتھ آڈیو جوائن نہیں کی ہے۔ ایسا زوم میں تو پاسبل ہے لیکن گوگل کلاس روم اور مائکروسافٹ ٹیم کے اندر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یقیناً ان کے پاس زوم ہوگا تو وہ صرف آڈیو کو کنیکٹ کر لیں، ایک سائڈ پہ جو ہے وہ آئیکن بنا ہوا ہوگا غالباً اس کا ہیڈ فونز کا، اس کو کلک کریں گے تو وہ آڈیو کنیکٹ کر دے گا آپ کو۔ ماہر لسانیات، مترجم، شاعر اور مدیر تھے۔ انہیں اردو، فارسی، عربی، انگریزی، ترکی اور پاک و ہند کی اکثر علاقائی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ صرف 18 سال کی عمر میں میرٹھ سے نکلنے والے ادبی رسالے تحقیقی رسالے معیار سے مدیر کے طور پر وابستہ ہو گئے۔ آپ کی ادارت میں نکلنے والے اس رسالے نے اسلامی ادب کے رجحان ساز رسالے کا کردار ادا کیا۔ 1953 میں انہوں نے اس رسالے میں چھپنے والے افسانوں کا ایک انتخاب ابھرتی کرنیں کے نام سے شائع کیا، جس پر صدق جدید میں نامور فلسفی نقاد عبدالماجد دریابادی نے شاندار تبصرہ لکھا۔ انہوں نے 1954 میں جبکہ وہ ابھی BA کے طالب علم تھے بحیثیت مدیر آل انڈیا ادبی سمپوزیم منعقدہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پہلا کانفرنس پیپر بعنوان ادب اور تنقید کا تعمیر پسند نظریہ پڑھا۔ اس سمپوزیم کے دیگر شرکاء میں آل احمد سرور، سید آل احمد سرور، رجب علی بیگ سرور کے مطابق پڑھا جائے گا تو سرور ہوگا، لیکن جو ہے نا وہ آل احمد سرور بھی جو ہے وہ متداول ہے۔ سید احتشام حسین قاضی، محمد عبدالغفار، ڈاکٹر مسعود حسین، ڈاکٹر محمد حسن اور سید اصغر علی عابدی شامل تھے۔ اس سمپوزیم میں شرکت بحیثیت مدیر اور نقاد ان کی صلاحیتوں کا اعتراف تھی۔ اسی سال آپ نے معیار کا تنقید نمبر شائع کیا۔ اردو کی ادبی صحافت میں نگار کے تنقید نمبر 1942 کے بعد 1946 کے بعد یہ دوسری کامیاب کوشش تھی جسے سنجیدہ ادبی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ 1955 میں انہوں نے ایک کتاب عالمی امن کے نام تصنیف کی۔ 1956 میں وہ پاکستان آ گئے۔ 1960 میں انہوں نے نقش و نغمہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اسی سال سندھ یونیورسٹی حیدرآباد سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی رہنمائی میں MA کا مقالہ لکھا۔ یہ مقالہ 1999 میں دین و ادب کے نام سے ادارہ اردو حیدرآباد سے شائع ہوا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہی کی رہنمائی میں انہوں نے دبستان دہلی کے نثر کے عنوان سے تحقیقی مقالہ لکھا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے فارسی، سندھی اور انگریزی کے تراجم کیے، جن میں منظوم تراجم کا معتد بے حصہ شامل ہے، جن کی کچھ تفصیل درج ذیل ہے۔ محسن انسانیت، جام شورو یونیورسٹی 1971۔ فکر لطیف، جام شورو انسٹیٹیوٹ آف سندھالوجی 1989۔ ابیات شاہ کریم، جام شورو یونیورسٹی اکتوبر 1987۔ دو آہنگ، حیدرآباد، ادارہ اردو جون 1990۔ ابیات سندھی، جام شورو سندھ یونیورسٹی 1999۔ کتب کے علاوہ ان کے سینکڑوں مضامین رسائل و جرائد ہیں۔
میں شائع جرائد میں شائع شدہ ہیں جو ہنوز محتاج ترتیب و تدوین ہیں۔ ان کے متعدد تحقیقی مضامین نقوش لاہور میں شائع ہوئے، جن کے صلے میں انہیں نقوش ایوارڈ 1986 سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر نجم الاسلام کی تحقیقی خدمات۔ ڈاکٹر نجم الاسلام اردو کے مستند محقق تھے۔ انہوں نے بطور کیٹلاگر فہرست سازی سے تحقیق کا آغاز کیا۔ کیٹلاگر یعنی فہرست سازی سے تحقیق کا آغاز کیا۔ انہوں نے قدیم کتابوں سے غیر معمولی شغف تھا۔ وہ قدیم کتابوں کو پڑھنے کا فطری ملکہ رکھتے تھے۔ مخطوطہ شناسی میں خصوصی مہارت کی بدولت انہوں نے بہت سے قدیم متون کی بابت تحقیق سے نئے نتائج پیش کیے۔ ڈاکٹر نجم الاسلام کے تحقیقی وجدان میں مسلمانوں کی پوری تحقیقی روایت شامل تھی۔ انہوں نے اپنے مقالات میں ملا علی قاری، حاکم نیشا پوری، ابن ندیم، ابن خلدون، عبداللطیف عباسی، علامہ شبلی نعمانی، حافظ محمود شیرانی اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے تحقیقی انداز نظر کو نہ صرف متعارف کرایا بلکہ عملی طور پر اپنی تحقیقات میں ان طریقوں کو برت کر دکھایا۔ انہوں نے قدیم متون کے ترکیبوں پر خصوصی توجہ صرف کی۔ ترکیبوں میں فراہم کردہ معلومات سے متن کی صحت اور اس سے متعلق اہم انکشافات کیے۔ ڈاکٹر نجم الاسلام کی تحقیق کی نمایاں خصوصیت داخلی و خارجی شہادتوں سے نئی معلومات کی فراہمی ہے۔ انہوں نے تحقیق میں صبر اور ہوش مندی کی روایت کو پروان چڑھایا۔ ان کے تحقیقی کارنامے تعداد میں کم مگر قدر و قیمت میں اعلیٰ معیار کے حامل ہیں۔ انہوں نے تحقیق میں موضوع کے بجائے امور پر توجہ مرکوز رکھی، مثلاً گربہ نامہ اور دیوان غمگین کے مصنفین سے متعلق تحقیقات۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی رہنمائی میں وہ تحقیق کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ یہ سفر ان کے آخری دم تک جاری رہا۔ ان کے تحقیقی مضامین میں نقوش لاہور، صحیفہ معارف اور اورینٹل کالج میگزین لاہور، نئی قدریں حیدرآباد، چراغ راہ کراچی، خیابان پشاور، نئی عبارت حیدرآباد، سریر خامہ حیدرآباد اور تحقیق حیدرآباد وغیرہ میں شامل ہوئے۔ 1987 میں انہوں نے شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی سے تحقیق کا اجراء کیا اور اس رسالے کو تحقیقی رسالوں میں صف اول کا رسالہ بنا دیا۔ محققین نے تسلیم کیا کہ تحقیق کے اجراء سے حافظ محمود شیرانی کے دور کے اورینٹل کالج میگزین لاہور کی روایت زندہ ہو گئی۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کے مطابق کسی پاکستانی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کا یہ سب سے معیاری اور بلند پایہ تحقیقی رسالہ ہے۔ ڈاکٹر عارف نشائی کے مطابق 20ویں صدی کے آخری ربع میں تحقیق کا پورے برصغیر میں کوئی مد مقابل نہ تھا۔ تحقیق کے گوشہ منصوبات پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر نذیر احمد نے کہا کہ میرے علم کے مطابق برصغیر کا کوئی محقق و نقاد اس کام کو اس خوبی سے انجام نہیں دے سکتا تھا۔ ڈاکٹر نجم الاسلام کے 12 تحقیقی مقالات کا مجموعہ 1990 میں مطالعات کے نام سے ادارہ اردو حیدرآباد سے شائع ہوا۔ خود آزمائی، یہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ پوائنٹس میں اس کے ساتھ آپ کے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ 4 موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور یہ آپ کو تحقیق میں جو ہے نا بھرپور جو ہے وہ ممد و معاون ثابت ہوں گے اور مدد کریں گے۔ پاکستان میں اردو تحقیق کے ارتقاء پر جامع شزرہ قلم بند کریں۔ شزرہ کا مطلب بیسیکلی مقالہ سے چھوٹا اور آرٹیکل سے تھوڑا سا بڑا، ٹھیک ہے۔ اور بنیادی طور پہ شزرہ پہلے جو ہے وہ لکھا جاتا تھا جب یہ ایڈیٹوریل لکھے جاتے ہیں کسی بھی اخبار کے اداریت، اس کے اندر ایک مین موضوع ہوتا ہے اور 2-3 چھوٹے چھوٹے موضوعات ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے موضوعات پر جو لکھے جاتے ہیں وہ شزرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں کلمی شزرہ یا کلمی شزرات کہتے ہیں۔ اور جو ہے وہ اداریہ ایک مین جو ہے وہ لیڈنگ آرٹیکل ہوتا ہے۔
تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر وحید قریشی کی تحقیقی خدمات بیان کریں، پیچھے ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ مشفق خواجہ کے یہ دونوں جو ہے نا وہ لیکچرز جو ہے وہ آپ کو مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا پر جو ہے وہ مل جائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹ رہ گئے تھے، نئی کلاس اٹینڈ کر پائے، وہ وہاں سے جو ہے نا اس کو دیکھ اور سن لیں۔ مشفق خواجہ کے تحقیقی کارنامے کن خصوصیات کے حامل ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کریں۔ یہ بھی تفصیل سے پیچھے جو ہے نا مختصر جو سوانحیات کے اندر ہم نے پڑھا تھا، اور یہ لیکچر بھی جو ہے وہ مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا پر دستیاب ہے۔ ڈاکٹر نجم الاسلام نے تحقیق کے سفر میں کن اکابرین نے تحقیق کے اصولوں کی پیروی کی، ان کے تحقیقی حاصلات پر مفصل نوٹ لکھیں۔ اچھا، اس میں ہم نے نا جو آج کا ہمارا لیکچر ہے، اس میں ہم نے اس کا ضمناً جو ہے وہ ذکر کیا ہے پوائنٹس کی صورت میں، تو ان کو آگے جو ہے نا مزید ایک مقالہ کی صورت میں پھیلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی یا ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب آتے ہیں نشست سوال و جواب کی طرف۔ مجھے ایک دفعہ جو ہے وہ اینڈنگ نوٹ دے لینے دیں چینل کے لیے، تو پھر میں جو ہے نا وہ آپ کے مائکس اور آپ کے جو ہے نا ہینڈ ریزنگ آپشن جو ہے وہ آن کر دوں گا، تو پھر آپ مائک سے اپنے جو ہے نا وہ باری باری سوال کر پائیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا سے آپ نے سنا۔ امید واسع کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارا انگلش کی خدمات کے لیے چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا ہے، اور کلاسیکل اسلامک سائنسز کے لیے ہمارا چینل، اس کی خدمات کے لیے ہمارا چینل جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام ہے۔ سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ اوکے جی، مائکس آن کر دیے میں نے، اور چلیے اب شروع کریں اس کو جو ہے نا